بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مڈل ایسٹ نیوز راؤنڈ اپ ہے۔ اس میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج 6 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ آغاز کریں گے سب سے پہلے کہ مشرق وسطیٰ میں آنے والا ہفتہ ایک بہت بڑی ڈرامائی تبدیلیوں کا ہفتہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کرنا ہے مشرق وسطیٰ کا۔ 13 مئی سے وہ سعودی عرب، UAE اور قطر کا دورہ کریں گے۔ 16 مئی تک ان کا دورہ شیڈول ہے مشرق وسطیٰ کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کو مشرق وسطیٰ میں انتہائی اہم پیش رفت اور تبدیلیوں کا مرکز یا سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا؟ کیا مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور تناؤ ختم ہوگا؟ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دیکھا جائے تو اس وقت مشرق وسطیٰ میں پچھلے تقریباً 2 سالوں سے انتہائی زیادہ کشیدگی چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو لڑائی ہے اس سے پورا مشرق وسطیٰ متاثر ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کا جو دورہ ہے یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک انتہائی اہم پیغام ہے۔ میرے سامنے امریکی میڈیا کی مختلف میڈیا سے رپورٹس ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا فی الحال اسرائیل کے لیے کوئی دورہ شیڈول نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک اسرائیل کا کوئی دورہ نہیں کیا، لیکن وہ حیران کن طور پر اسرائیل سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک خاص پیغام بھی ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا انتہائی اہم ایلائی ہے یا اتحادی ہے۔ اب سعودی عرب کے دورے میں اور UAE اور قطر کے دورے میں امریکی صدر ٹرمپ کو کیا ملے گا اور امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیاں کیا ہیں اور کیا اس سے اسرائیل کے لیے، ایران کے لیے، ترکی اور باقی ملکوں کے لیے کوئی پیغام ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چناؤ کیوں کیا ان ممالک کے دورے کا۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب دنیا کا امیر ترین ملک ہے، مشرق وسطیٰ کے سینٹر میں واقع ہے اور مشرق وسطیٰ پورا گویا کہ سعودی عرب ہی کنٹرول کرتا ہے، اور عالم اسلام میں سعودی عرب کی خاص اہمیت ہے۔ اور پھر UAE جیسا ملک بھی دنیا کے ایک امیر ترین ملک شمار ہوتا ہے، اور قطر کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو ان ملکوں کے دورے کا انتخاب ٹرمپ نے اس لیے کیا تاکہ وہاں سے بے پناہ انہیں جو سرمایہ ہے وہ حاصل ہو۔ چنانچہ ایک بڑا ہدف ٹرمپ کے دورے کا وہ یہ ہے کہ ان ممالک سے جو سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے لیے، وہ حاصل کی جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے سعودی عرب نے $600 ارب، UAE نے $1400 ارب اور قطر نے بھی کوئی $100-200 ارب کی آفر کر رکھی ہے سرمایہ کاری کی امریکہ میں۔ یوں $2 ٹریلین سے بھی زائد کا سرمایہ امریکی صدر ٹرمپ اس دورے میں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ان ممالک کو ٹرمپ کی طرف سے کیا دیا جائے گا؟ تو رپورٹس ہیں کہ $100 ارب سے زائد کا اسلحہ سعودی عرب کو امریکہ بیچنے کا اعلان کر چکا ہے، اور سعودی عرب کو امریکی صدر ٹرمپ نے سول نیوکلیئر پروگرام کی آفر کر دی ہے، یعنی ایک ایسا جوہری پروگرام جو سول شہری ضروریات کے لیے، حکومتی ضروریات کے لیے اہم ہے، وہ امریکی صدر ٹرمپ امریکہ کی مدد سے سعودی عرب کو جاری رکھنے کا حکم دے گا اور ان میں مدد دے گا۔ اور UAE کو بدلے میں کیا ملے گا؟ UAE بہت پہلے سے F-35 جہاز امریکہ سے لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو UAE کو امریکہ سے F-35 جیسے جہاز مل جائیں گے، اور مختلف طرح کی جو دیگر ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی UAE امریکہ سے حاصل کر لے گا۔ اور امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کو کیا دیں گے؟ جہاں وہ اسلحہ دیں گے وہیں ان ممالک کو سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل گارنٹی دیں گے کہ آپ کا دفاع اور آپ کی سیکیورٹی امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے اس دورے میں عرب ملکوں کے ساتھ ہتھیاروں کی فراہمی، پرامن جوہری توانائی کے علاوہ جو ان کے اہم معاملات ہیں ان میں بھی سپورٹ کا عندیہ دیا ہے۔ رپورٹس ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی عرب ممالک کی آراء سنیں گے، اور فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے عرب ممالک کو یقین دہانی کرائیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور فلسطین کے مسئلے میں سب سے سر فہرست غزہ کی بات ہے، تو غزہ کے حوالے سے جو عرب ممالک کی خواہش ہے یا ان کا جو موقف ہے
اس کو بھی پورا کیا جائے گا، یہ عرب ملکوں کا میڈیا بھی بتا رہا ہے اور امریکی میڈیا بھی بتا رہا ہے۔ لیکن اسرائیل معترض ہے کہ سعودی عرب کو سول نیوکلیئر پروگرام نہ دیا جائے، اور اسرائیل ایران کے حوالے سے بھی معترض ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ جوہری ڈیل نہ کرے، اور اسرائیل قطر کے حوالے سے بھی امریکہ کے مخالف موقف رکھتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو غزہ میں ہیومینیٹیرین زون بنایا جا رہا ہے، جس میں رفح کے قریب مصر کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر سب غزہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک زون میں بھیجا جائے گا، اور وہاں امریکہ اپنی ماتحتی میں لوگوں میں امداد تقسیم کرے گا۔ لیکن یہ جو پلان ہے اسے زمینی طور پر غزہ کے اندر پورا ہونا مشکل قرار دیا جا رہا ہے۔ ہیومینیٹیرین جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو ایک مختصر سی زمین یا علاقے میں جمع کر دینا اور ان کو پھر امداد دینا یہ ناممکن ہے۔ تو اب توقع یہ ظاہر کی جا رہی، چونکہ آج منگل ہے، تو اگلے منگل سے امریکی صدر ٹرمپ سعودی عرب کا اور مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ تو اس ایک ہفتے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج امریکی جو خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، جن کا نام سٹیو وٹکوف ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دورے کے دوران یا دورے سے پہلے غزہ کی لڑائی بند ہو جائے گی، اور اس لڑائی کی بندش سے جو اسرائیل کے یرغمالی ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ اور ہماری پوری کوشش ہے، ہم مصر سے قطر سے رابطے میں ہیں کہ یہ لڑائی امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کے دوران بند ہو جائے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے یہ ایک خاص کامیابی کا دورہ قرار دیا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 7 سے 8 دنوں میں کیا غزہ کی لڑائی بند ہوتی ہے، یا اسرائیل جس طرح سے ایک بہت بڑے آپریشن کو ایکسپینڈ کرنے کا اعلان کر چکا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر ٹرمپ کے دورے سے پہلے اسرائیل کو روکا گیا ہے کہ وہ آپریشن کو ایکسپینڈ نہ کرے، لیکن بہرحال ان کے دورے سے کیا غزہ کے لوگوں کی جو تکالیف یا مشکلات ہیں وہ ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ تو وقت بتائے گا۔ تاہم مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان جو نارملائزیشن ہے اس کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ڈیولپمنٹ یہ ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا جو دورہ مشرق وسطیٰ ہے اس میں خاص طور پر سعودی عرب، قطر اور باقی عرب ملکوں کو کہا جائے گا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات شروع کریں، اور اسرائیل کو کہا جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ معاملات افہام و تفہیم سے حل کریں۔ تو دیکھا جائے تو ٹرمپ نے 2017 میں بہت کوشش کی تھی سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان نارملائزیشن کی، تعلقات بحالی کی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تھی۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن کی جو حکومت تھی، سابق امریکی حکومت ہے، اس نے بھی آخری لمحات تک کوشش کی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ تو اب یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ اگر ٹرمپ کے دور میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہو جائیں، لیکن سعودی عرب کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یعنی فلسطینیوں کو ان کی ریاست اور ان کی زمین نہیں ملے گی، ان کے حقوق نہیں ملیں گے، تو ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان سے لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے نارملائزیشن جو ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ شروع ہو جائیں۔ اگر سعودی عرب ایسا کرے گا تو اس کی اپنی عوام اس کے مخالف ہو جائے گی، کیونکہ عوام کا بڑا سخت موقف ہے فلسطین کے حوالے سے سعودی عرب میں، اور پھر عالمی سطح پر یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی، عالم اسلام کی طرف سے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ سعودی عرب یہ سب چیزیں کر لے۔ ایک اور بات جو سعودی عرب کے دورے کے دوران، مشرق وسطیٰ کے دوران ٹرمپ کے دورے میں جو چیزیں سامنے آئیں گی ان میں ایران کا مسئلہ بھی ہے۔ ظاہراً عرب ملکوں کی ایران سے ایک چپکلش رہتی ہے، اگرچہ سعودی عرب کے تعلقات ایران سے شروع ہو گئے، سعودی وزیر دفاع نے ایران کا دورہ بھی کیا، لیکن بہرحال ایک روایتی چپکلش جو ہے وہ عربوں کے بیچ اور ایرانیوں کے بیچ رہتی ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے مشرق وسطیٰ کے لیے کہ اگر ایران پر امریکہ کا کوئی حملہ ہوتا ہے یا اسرائیل کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ عربوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوگی، کیونکہ یہ جو عرب ملک ہیں ان میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو عرب ملکوں میں باقی فوجی اڈوں پر ایران حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے عرب ملک چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، لڑائی ہوگی تو ہنگامے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے معاملات عربوں کے بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عرب ملک ہیں یہ ایران کے ساتھ امریکہ کے پرامن معاہدے کے حق میں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن ایک اور بات جو سامنے آئی ہے آج وہ یہ ہے کہ بحیرہ عرب میں یا بحیرہ ہند میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے ڈیاگو گارسیا کہا جاتا ہے۔ یہ جو ڈیاگو گارسیا نامی جزیرہ ہے، یہاں پر امریکہ نے پہلے بھی B-2 اسپرٹ نامی جنگی جہاز بھیجے تھے،
اور 6 کے قریب وہاں جنگی جہاز B2 اسپرٹ کے نام سے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جنگی جہاز ایسے ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کو، نیوکلیئر ویپنز کو بھی کیری کر سکتے ہیں اور نیوکلیئر وار ہیڈ کو بھی کسی بھی جگہ پر گرانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ جو B2 اسپرٹ نامی جہاز ہیں، یہ 15,000 کلومیٹر کا یا 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے یہ بغیر ریفیولنگ کے یہ کر سکتے ہیں۔ ان جہازوں کی آمد کا مقصد ایران کو پریشر میں لانا تھا اور یمن کے لوگوں کو پریشر میں لانا تھا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مزید جو جہاز ہیں، یہ B2 اسپرٹ جو جہاز ہیں، وہ ڈیاگو گارسیا کی طرف بھیجے گئے ہیں، جو ایران کے لیے ایک پیغام ہے۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم امریکہ سے مٹ بھیڑ کی بجائے، لڑائی کی بجائے ہم ڈیل کو پریفر کریں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی مارے گا یا ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو پھر ہم بھی جواب دینے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کو اعتراض ہے کہ جیسے سول نیوکلیئر پروگرام سعودی عرب کو نہ دیا جائے اور عربوں کے حوالے سے اسلحہ اور خطرناک قسم کے جہاز جو ہے امریکہ ان کو نہ دے، اسی طرح سے ایران کو امریکہ کوئی ڈیل کے ذریعے سے کوئی انہیں موقع نہ دے۔ موقع یہ ہے، یعنی ضروری یہ ہے کہ اس وقت ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا جائے، اور اس وقت ہم بہترین پوزیشن میں ہیں۔ یہ اسرائیل کا امریکہ کو پیغام ہے۔ بہرحال حضرات کرام، کچھ مزید خبریں ایران کے حوالے سے رکھیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، ایک ایسے لمحے میں جب ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بڑا اہم بتایا جا رہا ہے۔ معاملات یہ ہیں کہ ایران کے پاس جو انریچڈ جو یورینیم ہے، یعنی افزودہ شدہ یا افزود شدہ جو یورینیم ہے، متوقع یہ ہے کہ امریکہ کے حکم پر اس کو کسی تھرڈ ملک میں بھیجا جائے گا۔ اب وہ تھرڈ ملک یا تو چین ہو سکتا ہے، جس کی اجازت ایران کو امریکہ نہیں دے گا کیونکہ چین کے ساتھ امریکہ کی نہیں لگتی ہے، یا پھر وہ رشیا ہو سکتا ہے تھرڈ ملک، جس میں ایران کی جو انریچ جو یورینیم ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے، وہ روس ہے، اور روس کے ساتھ بھی معاملات امریکہ کے اس طرح سے اچھے نہیں ہیں۔ تیسرا ملک پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ معاملات امریکہ کے اچھے ہیں، تو ممکنہ طور پر یہ دورہ اس سے خاص پس منظر میں بھی ہوا ہے کہ ایران کا جو امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات چل رہے ہیں ان میں پاکستان سپورٹ کرے، اور ایران نے پاکستان سے مدد مانگی ہے۔ ایک اور جو انتہائی اہم خبر ہے یہ شام کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، شام کا جو صدر ہے احمد اشر، ان کو فرانس نے دورے پر بلایا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آج وہ فرانس کا دورہ کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر یورپ کے پہلے ملک کے سربراہ ہوں گے جو شام کی نئی حکومت کے سربراہ کو اپنے ہاں انوائٹ کریں گے اور ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے۔ شامی حکومت کے حوالے سے یورپین ممالک کا موقف بڑا واضح ہے کہ وہ شامی موجودہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اور شام کے اندر عوام کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں جو اسرائیل کے شام پر حملے ہوئے ہیں اور جو اسرائیل کے شام کے اندر کارروائیاں ہوئی ہیں، اس پر شام کو بھی کافی اعتراض رہا ہے اور یورپین ممالک کو بھی کافی اعتراض رہا ہے۔ یہاں تک کہ فرانس کا تو آج سٹیٹمنٹ یا بیان آیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کا ملٹری آپریشن کو انہینس کرنا یا بڑھانا یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس جنگ کو جتنا جلدی ہے ختم ہونا چاہیے اور لوگوں کو خوراک اور باقی ضروریات پہنچانے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ فرانس کا موقف ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے امریکہ سے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، طلباء نے کیے تھے، اور ان طلباء کو امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر ڈیپورٹ کر دیا گیا یا انہیں ڈیپورٹ کرنے کے احکامات دیے گئے۔ تو اب امریکی یونیورسٹیوں میں دوبارہ احتجاج ہو رہا ہے ان طلباء کو ڈیپورٹ کرنے کے خلاف کہ ان کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے، ان کا حق ہے وہاں پر تعلیم حاصل کرنا، اور آزاد اظہار رائے کے لیے انہوں نے جو احتجاج کیا تھا فلسطین کے لوگوں کے لیے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے امریکہ میں فوج میں ایک بڑی کٹ لگائی جا رہی ہے۔ آج خبر آئی ہے کہ امریکہ کا جو سیکرٹری خارجہ ہے پیٹ ہیگسیٹ، اس نے 4 اسٹار جو جنرل ہیں امریکہ کی فوج کے، ان کو بھی عہدوں سے ریٹائر یا ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تقریباً 20% تک امریکی فوج میں کمی کا اعلان کیا گیا، یعنی فوجی افسران جو ایلیٹ فوجی افسران ہیں ان کو ہٹا کر عہدوں سے معطل کر کے ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ حکومت امریکہ کے جو ادارے ہیں ان میں سے لوگوں کو نکال رہی ہے، اور اس کا ہدف ہے امریکہ کی اکانومی کو یا تنخواہوں کو، مراعات کو سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ یہ اب تک کی کچھ تازہ عالمی خبریں تھیں اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے معلومات اور اپڈیٹس تھیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات بھی آئیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل تازہ حالات کو خود بھی سبسکرائب کر لیں، آگے بھی نشر کر لیں۔